السلام علیکم دوستو، آج میں پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اپنی یوٹیوب چینل تھینک یو کے ذریعے سے۔ اور آج کوئی ہنسی کا یا مذاق کا عالم نہیں ہے، بلکہ آج مسلمانوں کی روحانی عقیدے کو مجروح کیا گیا ہے ایک پبلیکیشن کے ذریعے سے، جو دہلی بیسڈ پبلیکیشنز ہیں جن کا نام JC پبلیکیشنز ہے۔ تو انہوں نے ایک اکیڈمک بک جو ہیں اس میں انہوں نے پکچرائزیشن کر کے وہاں پہ دکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں پکچر میں دکھایا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کا بڑا پلانڈ رہتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، یہ جو مسلم امہ ہے، مسلم کمیونٹی ہے، یہ کیسے ریئیکٹ کرے گی، پھر ان کو کیسے ایزلی اس کو گریسپ کرنا آتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بھی میڈیا میں دیکھا کہ ایسا ایشو ہے کہ وہاں پہ کوئی ہسٹری یا سوشیولوجی یا جیوگرافی کا کوئی سبجیکٹ ہے، ایون کہ آئی ہیو سین the page number of the concerned book and pictures were also shown on the Facebook post. So it got me hurt very much, deeply, soulfully, and not only me got hurt, whole Muslim Ummah got hurt. I can say it a soulful hurt. So اسی کے بارے میں آج میں بات کرنے والا ہوں آپ کے ساتھ۔ سب سے پہلے یہ جو JC پبلیکیشنز ہیں، سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے سکولز ہیں جہاں پہ سلیبس میں ان کی کتابیں ہیں۔ تو ایسے پیرنٹس کو بھی نوٹس کرنا ہوگا کہ جن کے بچے ان سکولز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جن سکولز میں اس قسم کے سلیبس رائج ہیں، تو امیجیٹلی میں پیرنٹس کو سجسٹ کروں گا، اگر آپ نے دکھانا ہے if you want to show deep respect, if you want to show that Rasulullah sallallahu alaihi وآلہ وسلم lives in our soul, he lives in our blood, he lives in our heart, so we should take a big step. First of all, we should pull out our school going children as a parent from such schools. ایسے سکولوں سے ہمیں اپنے بچوں کو واپس نکالنا چاہیے، تاکہ یہ جو JC پبلیکیشنز ہیں یہ سمجھ آئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پہ بات آتی ہے تو ایک مسلمان ہر حد پار کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے پکچرائزیشن کر کے بعد میں نے آج فیس بک پہ دیکھا کہ انہوں نے جو اس کے ڈائریکٹر ہیں یا کیا عہدہ ہے ان کا وہاں پہ، تو میں نے فیس بک کے ان کا آج ایک لیٹر دیکھا ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں I will say the accurate contents of his letter which he published through Facebook medium. So here first of all he addresses it as to whom it may concern. Then coming to the story of this letter, it reads, to whom it may concern. بعد میں اس کا جو کہ سینٹیمنٹس کی بات ہو رہی ہیں، اس کے کنٹینٹس کا جو اس کی لیٹر کا جو کنٹینٹ ہے اس میں وہ بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایڈریس کرنا ٹو ہوم اٹ میں کنسرن۔ سچ فریز از یوزڈ وین یو ڈونٹ نو دا پراپر پرسن، بٹ ہیئر یو نو ٹو ہوم یو ہرٹ، اینڈ دیٹ از دا مسلم کمیونٹی you have intentionally or unintentionally hurt. So you should address this letter of apology simply to Muslim community. You should not come with that fragile statement which reads to whom it may concern. تو ایسا نہیں چلے گا، یہاں پہ آپ کو ایڈریس کرنا ہوگا بالکل مسلم کمیونٹی کو۔ تو آگے چل کر اس کا جو کنٹینٹ ہے وہ سینٹیمنٹ کی بات کر رہے ہیں،
in my opinion, if you take this serious note of my opinion as being a Muslim, so this is not our sentiment, this is not a sentiment, this is not our mental feeling, but this is our religious belief. And there is a very much big difference between the two words when we come to define these words in broader sense. Sentiments, when we translate the sentiment word in Urdu, it is their jazba, khayal, and in other words we can say mental feeling or display of emotions. It is not mere emotions, but it is our belief, religious belief, and belief means acceptance of something as true, and we truly, heartedly, by blood, by soul, accept that our Prophet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam is very true and he has got the revelation of his truth from Allah. سو سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو اپنی اپالوجی لیٹر میں یہ سینٹیمنٹس کا ورڈ کاٹنا ہوگا. آپ کو ریلیجس بلیف کی بات کرنی ہوگی, آپ کو سولفل بلیف کی بات کرنی ہوگی. تو بعد میں جا کے سولفل بلیف جب آپ کہو گے اپنے لیٹر میں اور بالکل اپالوجی وہاں پہ کرو گے, بالکل معافی مانگو گے مسلم کمیونٹی کو ایڈریس کر کے, تب ہی جا کے ہم یقین کر سکتے ہیں کہ آپ نے بالکل معافی مانگی ہے. اور میری ایک رائے ہے جو میں آپ کے ساتھ یہاں پہ پھر سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو بکس ہیں جیسی پبلیکیشنز کی, جہاں پہ آپ نے اتنا بڑا ہماری روح کو مجروح کیا ہے, آپ نے ہمارے بلیف کو آپ نے مجروح کیا ہے یہ پکچرائزیشن کر کے, تو سیم بک میں آپ کو ایک اور پیج, اس پیج کو کاٹ کر ایک اور پیج ایڈ کرنا ہوگا. اس پیج میں آپ کو لکھنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ سچ تھے, کہ اس نے دنیا کو ایک نیا لیسن دیا, ایک نیا ہیومینیٹیرین فار دا ہیومینیٹیرین بیٹرمنٹ کے لیے اس نے لیسن دیا. وہ لیسن جو اللہ کی طرف سے آیا تھا, بالکل جو انہوں نے کیا ہے, تو ان چیزوں کے بارے میں آپ کو اسی اپنی بک میں ایک پیج ایڈ کرنا ہوگا. اس پکچرائزیشن پیج کو کاٹنے کے بعد تب ہی جا کے ہم آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بات برسوں سے چلی آ رہی ہیں. پہلے آپ پلان کر کے مسلمانوں کی جو مذہبی عقیدے ہیں ان کو پہلے مجروح کر کے پھر ان سے ہلکی سی معافی مانگنا, یہ آپ نے ایک روٹین بنایا ہوا ہے. تو یہ روٹین چلنے والا نہیں ہے. آگے سے ایسا نہ ہو تو اس کے لیے آپ کو سزا ملنی چاہیے. تو سب سے پہلے میں ان سکولز کو جہاں پہ ان کی یہ اکیڈمکس میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, جہاں پہ ان کا سلیبس رائج ہیں, تو ان کو میں یہ رائے دیتا ہوں کہ ان بکس کو بین کر دیا جائے. اور پیرنٹس کے لیے میرا یہی مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کا وہاں سے ایڈمیشن کیا ہے اس ایڈمیشن کو ختم کریں, ان کو دوسری سکولز میں جہاں پہ اسلامک سینٹرڈ ایجوکیشن ہو وہاں پہ ان کو ایڈمٹ کرائیں. اور بالکل ایک سمپل پیسفل پروٹیسٹ یہ ہونا چاہیے کہ اسی بک میں جیسی پبلیکیشنز کو ایک پیج ایڈ کرنا ہوگا اور اس پیج میں ساری اچھی خوبصورت باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں لکھنی ہوگی, اور یہی اس کا ازالہ ہوگا جو آپ نے غلطی کی ہے. تب ہی جا کے ہم آپ پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. سو میں آپ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے کومنٹ کیجیے گا کہ کہیں میں نے کوئی کوتاہی تو نہ کر دی ہو. اگر خدا نخواستہ کوئی کوتاہی ہم سے یہاں پہ سرزد ہوئی ہیں تو میں اللہ سے بھی معافی مانگوں گا اور آپ لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا, کیونکہ کسی شاعر نے 2 لفظوں میں سب کچھ کہہ دیا ہے. تو یہ بات میں کشمیری میں کہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے بہت خوبصورت شاندار جاندار نظریہ پیش کیا ہے. بعد از بزرگ تو ہی, بعد از خدا بزرگ تو ہی, قصہ مختصر, باقی السلام علیکم.